بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواظمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. وبه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث وحدثنا محمد بن ربح للمهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم وعنهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب بیان تفاضل الاسلام وأی امورہ افضل۔ تفاضل کے معنی ہے تفاوت، تفاضل کے معنی تفاوت، کمی بیشی سے بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تفاضل کے معنی کمی بیشی، لیکن یہاں کمی بیشی سے ترجمہ کرنا مناسب نہیں۔ کمی بیشی تو وہی ایمان کے کم و بیش ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ اور تفاوت کا لفظ جو استعمال کرو گے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو کہتے ہیں باب و بیان تفاضل الاسلام، اسلام یعنی اسلامی کاموں کے درمیان تفاوت کا بیان۔ اسلامی کام اور اسلامی احکام بہت سارے ہیں کہ نہیں، یہ تمام کام یکساں درجے کے نہیں ہیں، اس میں تفاوت ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا، کوئی ادنا درجے کا۔ پہلے حدیث گزری تھی نہیں گزری تھی؟ الایمان بضع سبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق۔ تو اسلامی اعمال میں کچھ اعمال اعلیٰ درجے کے ہیں، کچھ اوسط درجے کے ہیں، کچھ ادنا درجے کے، تو اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ باب و بیان تفاضل الاسلام، امور اسلام کے تفاوت کا بیان، اور امور اسلام میں سے کون سا عمل افضل ہے، کون سا عمل بہتر۔ یہ دو باتیں بتلائی، یہ الگ الگ نہیں ہوگا، اصل تو وہی بتلایا جائے گا امور اسلام میں سے کون سا عمل افضل اور بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب افضل ہے تو افضل کے علاوہ بھی تو جو دوسرے اعمال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بس حدیثوں میں جو افضل اعمال بتلائے گئے وہی اعمال اسلام ہیں، اس کے علاوہ اعمال اسلام نہیں، اور بھی ہیں۔ پیشے حدیث جو گزر چکی ہے کہ ایمان کے تو 70 سے زائد جو ہے شعبے ہیں اور شاخیں ہیں، اور اس میں فرق مراتب ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی اوسط ہے۔ تو وہ بات یہاں بیان کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، اسلام کون سا، یعنی اسلام کا کون سا عمل بہتر۔ مختلف طرح کے اسلام نہیں ہوتے ہیں، اسلام تو جو ایک ہے، تو پھر ای الاسلام خیر کا کیا مطلب، اسلام کا کون سا عمل بہتر ہے، اچھا ہے، افضل۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم نہیں پہچانتے، یعنی ہر ایک کو جو سلام کرو۔ عام طور پر انسان جس کو پہچانتا ہے اس کو تو سلام کرتا ہے، جس کو پہچانتا نہیں اس کو سلام نہیں کرتا۔ ہر ایک کو جو سلام جو ہے نہیں کرنا، یہ اسلامی اعمال میں بہتر عمل ہے، افضل جو عمل ہے۔ اسی طریقے پر بھوکوں کو جو کھلانا یہ بھی افضل جو عمل ہے۔ دو باتیں بتلائی حضور نے، کتنی باتیں بتلائی؟ دو۔ کھانا کھلانا ساتھیوں کو کھلانا مراد نہیں ہے،
تم سمجھو کہ میں ساتھیوں کی دعوت کروں گا تو جو نہیں افضل عمل ہو جائے. ارے بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ افضل عمل، اور کتنا افضل ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اور نہ کوئی شخص بتلا سکتا ہے کتنا افضل. اچھا افضل کے معنی سمجھو. افضل کے معنی یہ ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ ثواب کس عمل پر ملے گا، اس کو افضل کہا جاتا ہے. خیر کا لفظ تو جو ہے الگ معنی میں ہوتا ہے، بہتر جو ہے نہیں، لیکن افضل کا آخرت کے اعتبار سے جس کا سبب زیادہ ہوگا، سب سے زیادہ، اس کو کیا کہا جائے گا؟ افضل جن کہا جائے گا. تو آخرت میں کون سے عمل پر سب سے زیادہ ثواب ملے گا اس کا اندازہ کرنا مشکل جو ہے. اس کا مدار اخلاص پر بھی ہوتا ہے، حالات کے تقاضوں پر بھی جن ہوتا ہے، لیکن یہ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ افضل عمل. اب جتنا زیادہ بھوکا ہوگا اتنا ہی ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. ایک شخص ہے آدھا پیٹ بھرا ہوا ہے، آدھا خالی ہے، اس کو کھلاؤ گے تو ثواب ملے گا نہیں ملے گا. اور ایک شخص نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، شدید بھوکا ہے، اس کو کھلاؤ گے تو ثواب ملے گا نہیں ملے گا، لیکن ثواب میں فرق ہو جائے گا. اس کے کھلانے بھی جو ثواب جو ہے اور اس کے کھلانے میں ثواب بہت زیادہ ہے. اور اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے بھوکے کو کھلانے میں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں اس کا ثواب بیان کیا گیا ہے. حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، من اغاث ملحوفا کتب اللہ 37 مغفرہ. من اغاث ملحوفا، جس نے نہایت پریشان حال جاں بلب کی مدد کی. ملحوف کے ترجمہ نہایت پریشان حال، جاں بلب مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے. ملحوف اس کو کہیں گے کہ جو مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے، جاں بلب اس کی جان کہاں آ گئی ہے، منہ میں آ چکی ہے، بس تھوڑی ہی دیر ہے. ایسے شخص کی مدد کی. من اغاث ملحوفا، جس نے نہایت پریشان حال جاں بلب کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ 73 مغفرتیں لکھتے ہیں. من اغاث ملحوفا کتب اللہ 73 مغفرہ، 73 مغفرتیں لکھتے. یہ مغفرتیں کتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں. واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ، واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ. ایک ہی مغفرت میں اس کے تمام کام سنور جائیں گے، یعنی دنیا کے کام اور آخرت کے کام سب جو سنور جائیں گے. واحدۃ فیہا صلاح امرہ کلہ وثنتان وسبعون درجۃ یوم القیامہ، اور 72 مغفرتیں قیامت کے دن ترقی درجات کا باعث بنے گی. تو اگر آپ نے ملحوف یعنی بھوکا، اتنا بھوکا ہے، اتنا بھوکا ہے کہ اگر آپ نے روٹی دے دی اس کی جان بچ گئی، اور اگر آپ نے ایک روٹی نہ دی تو 15 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد اس کی جان جو چلی جاتی ہے. اگر آپ نے اس کو ایک روٹی جو ہے دی، آپ کا کوئی جو ہے زیادہ مال خرچہ نہیں ہوا، لیکن اس کے نتیجے میں کتنی مغفرت اللہ تعالیٰ لکھیں گے؟ 73 مغفرتیں لکھیں گے. اتنی بڑی بڑی ہوں گی کہ ایک ہی مغفرت میں آپ کے تمام کام دنیا کے اور آخرت کے جو سنور جائیں گے. اور باقی جو 72 مغفرتیں رہی وہ قیامت کے دن ترقی درجات کا جو سبب بنے گی. یہ ہے تطعم الطعام. اس میں مختلف ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ ملحوف کی، یہاں تو بس کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اب جتنا زیادہ بھوکا ہوگا اسی اعتبار سے آپ کا ثواب جو ہے نہیں بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ ہے ملحوف. عام طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ اعمال صالحہ سے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے. لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں، قاعدہ اکثریہ ہے. اعمال صالحہ سے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ معاف. لیکن بعض اعمال صالحہ ایسے ہیں کہ اس سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اس میں سے یہ ہے من اغاث ملحوف.
من اغاث ملحوفن، جس نے نہایت پریشان حال جاں بلب کی جو مدد کی، اللہ تعالیٰ 73 مغفرتیں لکھیں گے، ایک ہی مغفرت میں اس کی بخشش ہو جائے گی، دنیا کے کام بھی سنور جائیں گے، آخرت کے کام بھی یہ سنور۔ تو گناہ کبیرہ کی بخشش ہوگی، تبھی تو جن کہا کہ واحدۃ فیہا صلاح امری، اور اس کی ایک نظیر ہے، ایک واقعہ بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عورت جو ہے جنگل میں جا رہی تھی، بدکار تھی، زانیہ تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا تھا نہیں پلایا تھا؟ وہ جاں بلب تھا، وہ کتا کیا تھا؟ جاں بلب تھا۔ اس نے کتے کو پانی پلایا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، کسی اور عمل کی وجہ، اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ نہیں زانیہ کی مغفرت فرما دی کہ نہیں فرما دی؟ زنا تو گناہ کبیرہ ہے، کیوں مغفرت فرما دی؟ یہ نیکی اتنی بڑی، یہ نیکی اتنی بڑی ہے، کسی کی جان بچانا۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمان کی جان بچاؤ، مسلمان کی جان ہو، کافر کی جان ہو، انسان کی جان ہو، جانور کی جان ہو، اگر آپ کی مدد سے کسی کی جان بچ گئی، آپ کی ایک روٹی سے کسی کی جان بچ گئی، تو آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہ اسلامی اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ تو جہاں کہیں قحط سالی جن ہو یا کوئی آفت سماوی جن آ جائے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی غذا جن کم ہو جائے، تو ایسے موقع پر جو ہے مدد کرنا یہ سب سے بڑا جو ہے نا ثواب کا کام۔ ایک عمل تو یہ، دوسرا جو عمل بتلا رہے ہیں کہ آپ سلام کریں جس کو پہچانتے ہیں اس کو، اور جس کو نہیں پہچانتے۔ یہاں معرفت سے معرفت ملی مراد ہے، نہیں جس کو پہچانتے ہیں جس کو نہیں پہچانتے، معرفت سے معرفت شخصی مراد ہے۔ معرفت سے کون سی مراد ہے؟ معرفت شخصی۔ بھئی میں جو جانتا ہوں کہ یہ محمد، جانتا ہوں کہ یہ جمیل، اس کو تو میں سلام کر رہا ہوں، اور ان کو سلام نہیں کر رہا ہوں، ترجمان صاحب کو سلام نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا نہیں۔ یہ ہے معرفت شخصی۔ تو یہاں جو کہا جا رہا ہے چاہے آپ اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے، یعنی معرفت شخصی ہو یا نہ ہو، سلام کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں معرفت ملی کا ہونا جو ضروری ہے۔ سلام کس کو کیا جائے گا؟ مسلمان کو کیا جائے گا، غیر مسلم کو سلام کرنا جو جائز نہیں۔ تو معرفت سے کون سی معرفت مراد ہے؟ معرفت جن شخصی جن مراد ہے۔ معرفت ملی تو ضروری ہے، آپ پہچانیں گے کہ یہ مسلمان ہے تبھی تو جن سلام جن کریں گے، غیر مسلم کو سلام کرنا جن جائز نہیں ہے۔ پہلے مسلمان جو ہوتے تھے ان کی وضاحت ایسی ہوتی تھی کہ پہچان لیے جاتے تھے۔ اب تو حال یہ ہے کہ ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے، داڑھی صاف ہے، شرٹ پتلون میں جو ہے، خدا جانیے وہ مسلمان ہے یا کافر۔ جب وہ سلام کرتا ہے تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ مسلمان۔ ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے کہ سامنے والا شخص جو ہے مسلمان ہے کہ نہیں، ہم اس کو سلام نہیں کرتے یہ سمجھ کر کے شاید یہ مسلمان جو نہ ہو، لیکن جب وہ سلام کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یہ مسلمان ہے۔ تو معرفت ملی تو ضروری ہے، اس کے بغیر تو آپ کسی کو سلام نہیں کریں گے کیونکہ یہود و نصارہ کو سلام کرنے سے حدیث پاک میں جو منع کیا گیا ہے، غیر مسلم کو سلام کرنے سے جو منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں معرفت سے کون سی معرفت مراد ہے؟ معرفت جن شخصی جن مراد ہے کہ آپ کسی شخص کو پہچانتے ہو نہ پہچانتے ہو، بس اتنا جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبت بڑھے گی، آپس میں جن محبت جن بڑھے گی جن۔ چلیے۔ وبه قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن سرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي المسلمين خير فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ کون سا مسلمان بہتر، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ مسلمان بہتر کس کے وجہ سے ہوگا؟ اعمال کی وجہ سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو سوال کیا کون سا مسلمان جو بہتر؟ حضور نے فرمایا کہ وہ مسلمان جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، یہ سب سے بہتر مسلمان۔
پھر یہاں تذکرہ کیا زبان کا اور ہاتھ کا، کیونکہ عام طور پر انسان جو دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے یا فائدہ پہنچاتا ہے تو زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے یا ہاتھ سے جو، اس لیے ان دونوں کا تذکرہ جو کیا ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ آپ کے سے جو مسلمان محفوظ ہیں، آپ کی شرارت سے، آپ کی تکلیفوں سے جو مسلمان جو محفوظ ہیں وہ تو جو اچھا مسلمان ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچاؤ، جاتے ہوئے لات مار کر کے جو چلے جاؤ، جو ہاتھ سے اور زبان ہی سے عام طور پر تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس لیے ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کے کسی عضو سے، کسی حرکت سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ سب سے اچھا جو مسلمان۔ پھر یہاں مسلمان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ عام طور پر مسلمان کا رہن سہن مسلمان کے ساتھ جو وہ ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور کافروں کو، غیر مسلم کو تکلیف پہنچاؤ، یہ مطلب ہرگز جو نہیں ہے۔ بھئی آپ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ارے انسان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ کے فعل سے اگر جانور کو بھی تکلیف جو پہنچے گی تو آخرت میں باز پرسہ ہوگا اور جہنم میں جائیں گے۔ وہ قصہ یاد کرو کہ ایک عورت نے بلی جو پال رکھی تھی اس کو کھانا نہیں کھلاتی، نہ چھوڑتی تھی کہ وہ چوہے وغیرہ کھا کر اپنا پیٹ بھرے، تو اس کو جو ہے جہنم کی سزا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں سزا ہوئی؟ اس نے کیا گناہ؟ کسی مسلمان کو تو اس نے نہیں ستایا تھا، ارے مسلمان کو نہیں ستایا تھا لیکن جانور کو تو ستایا نہیں ستایا تھا۔ تو اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے اعضاء سے لوگ محفوظ رہیں، یہ سب سے اچھا مسلمان۔ جواب میں سوال ایک ہی طرح کا ہے، پہلے جو سوال کیا تھا ای الاسلام خیر، یہاں کہا ای المسلمین خیر، سوال تو ایک ہی ہے کہ نہیں، جواب الگ۔ تو آپ حدیثوں میں دیکھیں گے کہ سوال ایک ہے اور جواب مختلف، کہ وہ جواب مختلف ہو گیا، سائل کے احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ جواب مختلف ہو جاتا ہے۔ عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائل کی حالت کا لحاظ کر کے جو ہے نہیں فرماتے تھے، جواب جو ہے دیتے تھے، یا حالات کے تقاضے کو سامنے رکھ کر کے جو ہے نہیں جواب دیتے تھے، تو اس لیے سوال ایک ہے ہوتا ہے اور جواب مختلف ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے داڑھی مونڈا ہے، وہ کہتا ہے کہ کون سی سنت اہم ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا داڑھی رکھنا یہ سب سے اہم سنت، داڑھی رکھنا ایک سب سے اہم سنت۔ ایک شخص روزہ تو رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو اس سے کیا کہا جائے گا کہ نماز پڑھنا یہ سب سے اہم عمل ہے۔ تو سائل کے حالات کے اعتبار سے سوال جو ہے نہیں، جوابات جو مختلف جو ہو جاتے ہیں، اسی طریقے پر حالات کے تقاضے کے اعتبار سے بھی جواب مختلف ہو جاتے ہیں۔ کسی جگہ پانی کی قلت ہے اور شخص جو کہتا ہے کہ کون سی عمل اسلام کا اہم ہے، تو اس کو کہا جائے گا پانی کا انتظام کرنا یہ سب سے اہم ہے۔ کسی جگہ جو ہے کسی اور چیز کا جو ہے تقاضا ہے، تو یہ بات یاد رکھنا، احادیث میں سوال ایک طرح کے ہیں، جوابات مختلف ہیں، اس کی وجہ ہے سائل کے احوال کا مختلف ہونا، حالت کے تقاضوں کا مختلف جو ہونا۔ چلیے وبه قال حدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن ابي عاصم رضي الله قال عبد أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبه قال حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثني أبي قال حدثني أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبه قال حدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
باب بیان خصال من اتصف بہن وجد حلاوت الایمان، اسلام کی ان خوبیوں کا بیان کہ جو شخص ان خوبیوں کے ساتھ متصف ہوگا وہ ایمان کی حلاوت اور شیرینی محسوس کرے گا، پائے گا۔ جیسے اشیاء میں مٹھاس ہوتی ہے، حلاوت ہوتی ہے، کڑواپن ہوتا ہے، ایسے ہی اعمال میں بھی جو حلاوت جو ہوتی ہے۔ اسلام اور ایمان ایک عمل ہے، اس میں بھی حلاوت ہوتی ہے۔ ایمان کی لذت اور فرحت اس شخص کو جو محسوس جو ہوگی جو 3 کام کرے گا، جو 3 کام کرے گا اس کو ایمان کی لذت اور فرحت جو محسوس ہوگی، اور جو یہ 3 کام نہیں کرے گا اس کو ایمان کی لذت اور فرحت جو محسوس جو نہیں ہوگی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان خصلتوں کا بیان کہ جو شخص ان کے ساتھ متصف ہوگا وہ ایمان کی حلاوت جو محسوس کرے گا۔ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، 3 کام ہیں، جو جس شخص میں یہ 3 کام ہوں گے، 3 وصف ہیں، 3 کام ہیں، جس شخص میں یہ 3 جو وصف ہوں گے وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ سب سے پہلا وصف کیا ہے، کام کیا ہے؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس شخص کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول ما سوا سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہیں، کسی شخص سے محبت نہیں کرتا ہے مگر اللہ کے لیے، کسی سے محبت نہیں کرتا ہے مگر اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ آدھا مضمون بیان کیا گیا، آدھا مضمون فہم سامع پر جو چھوڑ دیا ہے۔ حدیث دوسری حدیث میں ہے الحب للہ والبغض للہ، یہ بہت اونچا عمل ہے، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا، اللہ کے لیے کسی سے جو عداوت رکھنا، یعنی ذاتی غرض بالکل نہیں، کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے تو جو اللہ کے لیے، یہ دوسرا کام۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ کفر کی طرف پلٹنے کو وہ ایسا ناگوار سمجھے کہ آگ سے نکلنے کے بعد آگ میں گرنے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ ایک شخص کو آگ میں سے نکال دیا جائے تو دوبارہ آگ کی طرف دیکھے گا، دوبارہ آگ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے جو نکالا، اب کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا ناگوار جو سمجھتا ہے جیسا آگ میں گرنے کو جو ہے نا وہ ناپسند جو سمجھتا ہے، جبکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے جو نکال دیا ہے۔ یہ 3 کام جو شخص کرے گا اس کو ایمان کی لذت جو محسوس ہوگی، حلاوت جو محسوس جو ہوگی۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد طعم الإيمان طعم الإيمان وجد طعم الإيمان من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه۔ اس میں بھی وہی مضمون ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ جو چکھے گا، محسوس جو کرے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ انسان سے محبت نہیں کرتا ہے مگر اللہ کے لیے، یعنی جس سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، جس سے بغض رکھتا ہے اس سے بھی اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ، اور جو شخص آگ میں گرنے کو
آگ میں گرنے کو زیادہ پسند کرتا ہے، آگ میں گرنے کو زیادہ پسند کرتا ہے اس بات سے کہ وہ کفر کی طرف لوٹے، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے جو نکالا، یعنی جہنم سے بچا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے جو نوازا ہے، تو اب وہ آگ میں گرنے کو تو زیادہ پسند کرتا ہے لیکن کفر کے اختیار کرنے کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ وہی پہلی 3 باتیں ہیں۔ چلیے۔ وبه قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه قال من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا۔ اس حدیث میں بھی وہی مضمون ہے جو سابقہ حدیثوں میں، البتہ اس میں اتنا فرق ہے، آخر میں کہا گیا من ان یرجع یہودیا او نصرانیا، یعنی یہودی یا نصرانی ہونے سے زیادہ جو ہے نا وہ پسند کرتا ہے آگ میں گرنے کو۔ جو چلیے۔ باب وجوب محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من الاہل والولد والوالد والناس اجمعین۔ اکثر باب وجوب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من الاہل والولد والوالد والناس اجمعین واطلاق عدم الایمان على من لم يحبه هذه المحبة۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تمام انسانوں سے حتیٰ کہ بیوی بچے اور والدین سے زیادہ ہونے کا بیان۔ مومن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بیوی بچوں سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، تمام انسانوں سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور جس کے دل میں اس قسم کی محبت نہیں ہے وہ کامل مومن نہیں۔ جس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہے وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہا وَإِطْلَاقِ عَدْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَا يُحِبُّهُ هَذِهِ الْمَحَبَّةِ، اس شخص پر عدم ایمان کے اطلاق کا جو ہے بیان جو اس طرح کی محبت نہیں رکھتا ہے۔ یہاں جو ایمان کی نفی کی جائے گی تو کون سے ایمان کی نفی کی جائے گی؟ نفس ایمان کی نفی کی جائے گی، ایمان کامل کی جو نفی کی جائے گی، ایمان کامل کی جو نفی جن کی جائے گی۔ جو تو معلوم ہوا کہ ایمان کی 2 قسمیں ہیں، نفس ایمان اور ایمان کامل۔ اعمال کے فوت ہونے سے ایمان کامل میں تو نقص جن آئے گا لیکن نفس ایمان باقی رہے گا۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے رسول سے جو محبت جو کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت جو کرتا ہے تو وہ مومن کامل ہے، ورنہ وہ مومن ناقص۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نفی کی گئی نہیں، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کون سا مومن؟ مومن کامل۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ عبد الوارث کی حدیث میں ہے کہ کوئی شخص جو ہے مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کے بیوی بچوں سے، اس کے مال سے اور تمام انسان۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، میں اپنے نفس کا جو جائزہ لیتا ہوں تو آپ میرے نزدیک تمام انسانوں سے اچھے ہیں، تمام انسانوں سے زیادہ مجھے آپ سے محبت، لیکن اپنی ذات سے زیادہ نہیں، یعنی اپنی ذات سے مجھے زیادہ محبت ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی جو انسان ہیں سب سے زیادہ آپ سے محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فرمایا کہ اپنی ذات سے بھی مجھے محبوب سمجھنا ضروری ہے
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا، مراقبے کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میری ذات سے بھی آپ کو سے زیادہ محبت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الآن اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن محبت کی دو قسمیں، ایک محبت طبعی اور ایک ہے محبت عقلی۔ محبت کی دو قسمیں ہیں، محبت طبعی اور محبت عقلی۔ طبعی محبت ہوتی ہے محسوسات سے اور حاضر سے۔ طبعی محبت کس سے ہوتی ہے؟ محسوسات سے اور حاضر سے جو ہے نہیں طبعی محبت ہوتی ہے، اور عقلی محبت ہوتی ہے معنویات سے اور غائب سے۔ اللہ سے محبت، یہ محبت طبعی یا عقلی؟ عقلی۔ طبعی محبت کس سے ہوگی؟ محسوسات سے جن ہوگی، حاضر سے جن ہوگی۔ بیوی سے محبت ہوگی، ماں سے محبت ہوگی، بیٹی سے محبت ہوگی، بیٹے سے محبت ہوگی، دوست سے محبت ہوگی، استاد سے محبت ہوگی۔ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ طبعی جن محبت جن ہے۔ طبعی محبت کس سے ہوتی ہے؟ محسوسات سے اور حاضر سے۔ اور عقلی محبت کس سے ہوتی ہے؟ معنویات سے اور غائب سے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ طبعی محبت جو ہوگی یا عقلی محبت؟ یہاں جس محبت کا تذکرہ ہے اس سے کون سی محبت مراد ہوگی؟ طبعی محبت، عقلی طبعی نہیں، عقلی محبت۔ عقلی محبت جو مراد ہوگی کہ عقلی محبت سب سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہونی چاہیے، تبھی انسان کامل مومن بنتا ہے، اس کے بغیر کامل طبعی محبت کا یہاں تذکرہ نہیں۔ اور عقلی محبت سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، کیونکہ عقلی محبت یہ قوی ہوتی ہے طبعی محبت۔ طبعی محبت ہوتی ہے لیکن طبعی محبت کمزور ہوتی ہے، اور عقلی محبت ہوتی ہے وہ قوی جن ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیوی بچوں، اس کی مال و جان اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو طبعی کون سی جو ہے محبت مراد ہے؟ طبعی نہیں، عقلی جو ہے محبت جو مراد ہے۔ اور ہر مومن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقلی محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ڈر مونڈا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ مارنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو ہم تو سوچیں گے اس سے پہلے تو جا کر کے اپنا کام جو ہے تمام کر دیتا ہے۔ جو یہ کون سی محبت ہے؟ عقلی محبت۔ جن ماں باپ کو قربان جن کر دے گا، سب کو قربان جن کر دے گا۔ تو انسان کے اندر دو طرح کی محبت ہوتی ہے، طبعی محبت تو جو حاضرین سے ہوتی ہے، محسوسات سے، لیکن عقلی محبت سب سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين۔ من ولده، ولد سے کون مراد ہے؟ لڑکا لڑکی دونوں۔ والد سے مراد والدہ یا والد باپ؟ صرف دونوں مراد۔ یاد رکھنا، آپ یہ کہو کہ والد سے والدہ سے تو محبت اس کا تذکرہ، جیسے ولد میں بیٹا اور بیٹی دونوں آ گئے، اسی طریقے پر والد جننے والا، اصل تو جننے والی ماں جن ہوتی ہے، تو والد سے مراد صرف باپ نہیں بلکہ والدین جن مراد ہے، یاد رکھنا جن۔ چلیے۔ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. باب الدلیل على ان من خصال الایمان ان يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير۔
ایمان کی خصلتوں میں سے ہے، ایمان کے اعمال میں سے۔ یہ امام نووی جانتے ہو، یہ باب کس نے قائم کیے ہیں؟ امام نووی نے قائم کیے ہیں، وہ محدثین میں سے ہیں۔ مسلم شریف کے جن شارح، پھر شافعی مسلک کے جن ہیں، محدثین کے نزدیک اور اشاعرہ کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ کے علاوہ تمام فقہا کے نزدیک ایمان مرکب۔ شروع میں بتلایا تھا نہیں، امام ابو حنیفہ، محققین متکلمین اور ماتریدیہ کے نزدیک جو ہے نہیں، ایمان بسیط ہے، ایمان کا کوئی جز ہے ہی نہیں، لیکن محدثین اور اشاعرہ کے نزدیک تو ایمان مرکب ہے کہ نہیں، یعنی اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ یہ سب باب جو قائم کیے جا رہے ہیں اس میں اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سب ایمان کے اجزاء ہیں، ایمان کی خصلتوں میں سے۔ حالانکہ ایمان کی خصلتیں ہیں یا اسلام کی، یہاں ایمان کی جگہ اسلام کا لفظ ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان کا اطلاق تو کس پر جو وہ ہوتا ہے؟ عقائد پر ہوتا ہے۔ حدیث جبرائیل سے کیا معلوم ہوا؟ ایمان کا اطلاق عقائد پر، اور اسلام کا اطلاق اعمال پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ایمان کی خصلتوں میں سے، اسلام کی خصلتوں میں سے، لیکن ان کو تو یہ بات جو ثابت جو کرنی ہے، محدثین تو پورا زور دیتے ہیں کہ اعمال ایمان کے اندر داخل، اور انہی حدیثوں سے وہ استدلال کرتے ہیں، لیکن ان کا استدلال جو تام نہیں ہے، یہ تو اسلامی اعمال ہیں، یہ ایمان کے جو ہے نہیں اعمال نہیں ہے، ایمان تو بسیط ہے، وہ تو تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اسلام کے بہت سے جو ہے نا اعمال ہیں۔ تو یہ جہاں کہیں ایمان کا لفظ لائے وہاں آپ کیا بدل دیں گے؟ اسلام کے لفظ سے بدل دیں گے۔ تو اسلامی اعمال میں سے ہے یہ بات، اسلامی اعمال میں سے یہ بات کہ انسان مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایمان ہے، عمل ہے؟ بتلاؤ۔ عمل ہے تو عمل کا تعلق تو جن کس سے جن ہوگا؟ اسلام سے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن محدثین کے نزدیک اعمال ایمان میں جو داخل ہے، اس لیے عنوان قائم کیا کہ ایمان کی خصلتوں میں سے، اعمال میں سے یہ بات کہ انسان اپنے مسلمان کے لیے وہ اچھی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند، من الخیر، اچھی چیز پسند کرنا ہے، یعنی کہ غلط بات جو ہے، ایک شخص جو ہے نہیں شراب پیتا ہے اور اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے چیز پسند نہیں کرنی ہے۔ ارے جو اچھے کام کرتا ہے وہ چیز جو ہے نہیں، انسان اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انسان عافیت کو پسند کرتا ہے، راحت کو پسند کرتا ہے، تکلیف کو ناپسند جو کرتا ہے، تو مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی چیز پسند کرنی ہے۔ جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، تمہیں ہر وقت عافیت اور راحت سے رہنا نصیب ہو، تو مسلمان بھائی کے بارے میں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ عافیت کے ساتھ اور راحت کے ساتھ رہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان یہ سوچے گا تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تکلیف کو پہنچائے گا جب اپنے بھائی کے لیے وہ اچھا نہیں سوچتا، اپنے لیے تو اچھا سوچتا، بھائی کے لیے اچھا نہیں سوچتا ہے، تو ایسی صورت میں تکلیف پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا۔ تو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنی ہے جو اپنے لیے جن پسند جن کرتے ہیں، تب آپ مومن کامل جو بنیں گے، ورنہ آپ کا ایمان جو ناقص رہے گا۔ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یا کہا کہ اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے عافیت کو، راحت کو، اسی طرح اپنے بھائی کے لیے بھی یہی۔ لا یؤمنو، یہاں جو نفی کی گئی ایمان کی، تو کون سے ایمان کی نفی کی گئی ہے؟ نفس ایمان کی، ایمان کامل کی، یہی توجیہ جو کرنی پڑے گی، ورنہ تو جو ہے معتزلہ والا مسلک ہو جائے گا۔ معتزلہ اور خوارج انہی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے جن خارج جن ہو گیا جن۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں ایمان سے کون سا ایمان مراد ہے؟ ایمان کامل مراد ہے، نفس ایمان جن مراد نہیں۔ نفس ایمان تو باقی رہتا ہے، تصدیق قلبی جن باقی رہتی ہے، البتہ اعمال کی وجہ سے جو ہے نہیں وہ مومن کامل نہیں رہتا۔ چلیے۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلب عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. چلیے باب بيان تحريم إيذاء الجار. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. بس اوپر عنوان تھا کہ ایمان اور اسلام کی خصلتوں میں سے ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند. بھائی سے نسبی بھائی مراد نہیں بلکہ بھائی سے کون سا بھائی مراد ہے؟ دینی بھائی جو ہے مراد ہے. اب بتلایا جا رہا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا جو حرام، پڑوسی کو تکلیف پہنچانا جو حرام ہے. کوئی بھی پڑوسی ہو، عام پڑوسی تین طرح کے ہوتے، پڑوسی تین طرح کے. ایک پڑوسی وہ ہے جس پر تین حق ہوتے ہیں، وہ مسلمان رشتہ دار جو ہے پڑوسی ہے. مسلمان رشتہ دار پڑوسی میں کہ تین حق ہیں، ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے، ایک رشتہ دار ہونے کا حق ہے اور ایک مسلمان ہونے کا. اس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ایک پڑوسی وہ ہے جس کے دو حق ہے، یعنی وہ کیا رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی پڑوسی ہے. مسلمان ہے لیکن وہ رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی جو پڑوسی ہے. اس کے دو حق ہیں، ایک اسلام کا حق اور دوسرا پڑوسی ہونے کا حق، اور تیسرا وہ پڑوسی جس کا ایک حق ہے، وہ غیر مسلم جو ہے پڑوسی ہے، اس کے صرف ایک حق ہے، پڑوسی ہونے کا جو حق ہے. تو پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، آپ کی تکلیف سے اس کو ایذا نہیں پہنچنی چاہیے. پڑوسی کو تکلیف پہنچانا جو حرام. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ و مامن نہ ہو. جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ و مامن نہ ہو، جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی دخول اولی نصیب نہیں ہوگا. مطلق دخول کی نفی نہیں کہی ہے، دخول اولی نصیب نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ. اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے. گناہ صغیرہ تو جو عبادات سے معاف ہو جاتے نہیں جانے، لیکن گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا ہے توبہ کے بغیر. تو پڑوسی کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے. تو جنت میں دخول کی نفی گئی، دخول سے دخول اولی مراد ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی بھی جنت میں داخل جو نہیں ہوگا. خوارج اور معتزلہ یہی مطلب ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس لیے ان کے یہاں مرتکب کبیرہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اگرچہ اختلاف ہے کہ وہ ایمان سے نکل گیا، کفر میں داخل ہوا ہے نہیں، اس میں تو اختلاف ہے، لیکن دونوں اس بات پر متفق ہے کہ مرتکب کبیرہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جو جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. وہ اسی قسم کی حدیثوں سے جو استدلال کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی تعویل کریں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے نا، دخول اولی اس کو نصیب نہیں ہوگا. اور یہ کیوں تعویل کرنا پڑتا ہے؟ تاکہ حدیثوں میں تعارض نہ ہو. آگے جو حدیث آ رہی ہے کہ مرتکب کبیرہ بھی مومن ہے. جب مرتکب کبیرہ مومن ہے اور ہر مومن جو جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، تو اگر آپ یہ توجیہ نہیں کریں گے تو حدیثوں میں تعارض ہو جائے گا. جو ابھی آگے آ رہی ہیں کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا ہے، تو اس طرح کی جو سخت جو وعید ہے، تو ان حدیثوں میں تطبیق جو ضروری ہے. چلیے باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان وكون ذلك كله من الإيمان. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. پڑوسی اور مہمان کی تعظیم کرنے کی ترغیب
اور خاموشی کو لازم پکڑنے کی ترغیب مگر بھلائی کے ساتھ، یعنی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی اچھی بات ہو، لوگوں کے لیے مفید ہو تو وہ تو جو ہے نہیں کہنی چاہیے، لیکن زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالنی چاہیے۔ اور یہ تمام کام ایمان میں سے، وَقَوْنِ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْإِيمَانِ، یہ اسلامی اعمال، لیکن ایمان کا لفظ لائیں گے۔ ایمان نبی اسلام کے بجائے کون سا لفظ لا رہا ہے؟ ایمان کا لفظ، یعنی یہ سب ایمان کے اجزاء ہیں، یہ سب ایمان کے اجزاء ہیں۔ پڑوسی کا اکرام کرنا، تعظیم کرنا، مہمان کی تعظیم کرنا اور خاموشی اختیار کرنا، ہاں بھلی بات ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تمام باتیں ایمان کے اجزاء ہیں۔ تو ایمان مرکب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایمان کے اجزاء نہیں ہے، تو اسلام کے اعمال ہیں۔ اس ایمان تو نام ہے صرف تصدیق قلبی کا، اس لیے ان حدیثوں سے محدثین کا مسلک صراحتاً جن ثابت نہیں ہوتا ہے۔ حدیث جبرائیل کے اندر جو غور کیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا اطلاق صرف تصدیق قلبی پر کیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یہ سب جو ہے ایمانیات ہے کہ نہیں؟ اور اسلام کے سوال کے جواب میں حضور نے اعمال بتائے، یہ سب اسلامی جو اعمال ہیں، اس لیے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے ان حدیثوں سے کہ اعمال ایمان کا جز ہے، بلکہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے، یہی محققین کی رائے ہے۔ لیکن یہ سب حضرات اسی قسم کی حدیثوں سے استدلال جو کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اور یوم آخر یعنی قیامت کے دن، یوم آخر کا ترجمہ کرنا قیامت کے دن پر، کیونکہ یہ اس دنیا کا آخری دن ہے۔ بعض حضرات یوم آخر سے آخرت کے دن پر ترجمہ، ارے آخرت کا دن کیا ہوتا ہے؟ آخرت تو الگ جو عالم ہے، تو یوم آخر سے کون سا دن مراد ہے؟ قیامت کا دن، کیونکہ جس کو قیامت کا یقین ہوگا وہ صحیح کام کرے گا۔ قیامت کے دن تمام زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جس کے سامنے قیامت دن ہوگی وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، اچھے کام کرے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخر پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے، بھلی بات کہے یا خاموش رہے، کیونکہ اچھی بات جو کہے گا تو اجر و ثواب ہوگا، اور اگر غلط بات کہے گا یا اللہ نہیں بکواس جو کرے گا تو یہ وبال جو ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو وبال سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے، تعظیم کرے، فلیکرم جارہ، پڑوسی کی جو تعظیم کرے، تعظیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیال رکھے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ اور جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے، احترام جن کرے، اس کی خاطر تواضع جن کرے۔ اگر آپ کے پاس مہمان آیا ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، یہ ہے مطلب۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں ہے سب سے پہلے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پہلی روایت میں کیا تھا؟ فلیکرم جارہ، اپنے پڑوسی کا احترام کرے، تعظیم کرے، مطلب یہی ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کے ساتھ جو اچھا جو معاملہ جو کرے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي حسين غير انه قال فليحسن الى جاره۔ یہاں یہ لفظ ہے فلیحسن الی جارہ، اپنے پڑو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، یہی ہے پڑوسی کا جو ہے اکرام و احترام جو ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. اس میں بھی وہی مضمون ہے. باب بیان کون النہی عن المنکر. بہت لمبا بیان.